یہ جی اچھا، یہ آپ دیکھیں دوستو، الفضل اخبار آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بشیر الدین محمود احمد میاں جو کہ ان کا بیٹا تھا مرزا قادیانی کے، اس کے ٹائم کا یہ الفضل اخبار ہے ان کا جی، ٹھیک ہے، اور یہ 3 سے 7 جون کا 1919 میں، یعنی اس وقت پاکستان اور ہندوستان یعنی انڈیا کی ابھی ڈویژن نہیں ہوئی تھی سب کانٹیننٹ کی، 1919 میں یہ اخبار چھپتا ہے، اور اس میں دیکھیں اخبار احمدیہ کا سب سے پہلا لکھا ہے برٹش حکام آپ کی اسکرین پر، اس کو خود پڑھیے گا، میں پڑھنے لگا ہوں۔ سلسلہ احمدیہ کی امن پسند تعلیم اور احمدیوں کا برطانیہ کے ساتھ اظہار خلوص اور وفاداری کرنا بعض حکام کے دلوں میں جذبات محبت پیدا کر رہا ہے، اور یہ حالت ہندوستان تک ہی محدود نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی یہی حالت ہے۔ چنانچہ ایک دوست لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کچھ مدت ایک احمدی کے پاس رہتا رہا تھا، ملازمت کے لیے ایک برطانوی افسر کے پاس گیا نوکری کے لیے۔ جب افسر مذکور نے درخواست کنندہ کے حالات دریافت کیے اور پوچھا کہ کہاں رہتے ہو، تو اس نے جواب دے کر کہا فلاں احمدی کے پاس۔ اس پر نیچے کی بات ہوئی، کیا افسر نے کہا کیا تم بھی احمدی ہو؟ امیدوار جو بیچارہ نوکری لینے آیا تھا، غریب بندہ، ڈر کے کہ احمدی کے نام سے کہیں گورا ناراض نہ ہو جائے، اس نے کہا نہیں نہیں میں احمدی نہیں ہوں۔ افسر نے آگے سے کہا، گورا جو تھا، افسوس کہ تم اتنی دیر احمدی کے پاس رہا مگر سچائی کو اختیار نہیں کیا، جاؤ پہلے احمدی بنو پھر فلاں تاریخ کو آنا۔ آپ اندازہ کریں جس وقت نوکریوں کی کوالیفیکیشن کی لسٹ میں احمدی ہونا لکھا ہو گوروں کے زمانے میں، کہ جاؤ تمہیں نوکری تب ملے گی جب تم پہلے احمدی بنو گے، تو مجھے بتائیں آج کتنے لوگ ہیں جو اس فراڈ کے اندر پھنستے ہیں، کوئی ظالم کر کے کوئی یہ کر کے، انہوں نے ڈھکوسلا دیا ہوا ہے جب جناب ہماری تبلیغ پھیل رہی ہے، ہمارا نظریہ طاقتور ہے۔ نہیں بھائی نہیں، یہ سمپل بات ہے جو شاعر نے کہا تھا کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے سب عیب چھپا رکھے ہیں۔ تم لوگوں کو پیسے کے نام پر ادھر ادھر لوگوں کو مجبور کرتے ہو، ان کی مجبوری کا، ان کی بھوک کا فائدہ اٹھاتے ہو جی، اور یہ زیادتیاں کرتے ہو۔ یہ حالت آج بھی ہے، یہ ہے جی حقیقت ان کی تبلیغ کی اور یہ سارے معاملہ۔ جی پلیز، میں معذرت چاہتا ہوں بات لمبی ہوئی، مگر یہ بھی عکس سامنے آنا ضروری تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اپنی تبلیغ کے تناظر میں۔ اس میں عامر بھائی ایک ہڈن چیز ساتھ کہ یہ دیکھیں نا کہ اس نے کہا کہ تم احمدی ہوگے تو تمہیں نوکری ملے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قادیانیزم کو ایک ویپن کے طور پہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ اگر قادیانیت کی حقانیت پہ اس کا ایمان ہوتا تو وہ جو انگریز آفیسر تھا خود قادیانی ہو جاتا۔ خود ہوتا یہ سوال میں انتظار کر رہا تھا۔ جی جی ہاں ہاں جی 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 پلیز پلیز، یہ سوال اٹھتا ہے جی کہ بھئی وہ احمدی کہہ رہا ہے کہ اتنی دیر رہے تو تم احمدی نہیں بنے، وہ گورا خود احمدی تھا، لکھائیں اس کا نام کدھر ہے، اس کا نام کدھر ہے؟ اچھا میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہ تو سوری وہ احمدی ایک بات ہوتا، صرف وہ اگر جی گورا جی احمدی ہوتا تو اس گورے کے فوٹو مرزا صاحب کے ساتھ ہر ان کے عبادت خانے میں لگے ہوتے کہ یہ ہاں دیکھو جی یہ کالونیل اسٹیبلشمنٹ کا آفیسر احمدی ہو گیا تھا۔ وہ احمدی نہیں تھا تو فوٹو نہیں ہے، اس کا نام بھی نہیں ہے، نام بھی نہیں لکھا اس کا، میرا خیال ہے اس گورے کا افسر کا، ٹھیک ہے۔ کوئی نہیں مذکور یعنی اب ایک کافر جو تھا گورا، وہ احمدیوں کی احمدیت کی تبلیغ کر رہا ہے۔ تو اس میں ایک اور بھی مسئلہ یہ والا کہ بھئی ایک کافر جو ہے وہ احمدیت کی تبلیغ کر رہا ہے، تو اس میں کیا احمدیت کی سچائی ثابت ہو رہی ہے یا ابطال ثابت ہو رہا ہے؟ یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ اگر ایک کلونیل آفیسر ہے وہ احمدیت کی تبلیغ کر رہا ہے، یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے، یہ تو بڑا ٹھیک ٹھاک۔ یہ بھی ایک اس میں پہلو نکلتا ہے نا، یہ بھی دیکھیں کہ بھئی ایک کلونیل اسٹیبلشمنٹ کا آفیسر وہ ان کی دین کی تبلیغ کر رہا ہے کہ جاؤ پہلے احمدی ہو کے آؤ، احمدی بن کے آؤ، پھر جو ہے تمہیں نوکری ملے گی۔ اب اندازہ یعنی لگا لیں۔ یہ یعنی یہ کلاسک ایگزامپل ہے اسٹیبلشمنٹ کی گودی پارٹی کی، ٹھیک ہو گیا جی، زبردست، اندازہ کریں برطانوی گورنمنٹ۔ اچھا یہاں سوری اس سے آگے بڑھیں، امتیاز بھائی آپ کچھ پلیز کہہ لیں۔ میں یہ کہنے لگا تھا کہ نہرو جو کہ نیوٹرل بندہ تھا، نہرو جواہر لال نہرو، اس بندے کے متعلق لکھا ہے ان کے اپنے اخبار کے اندر 1935 میں، آپ 16 اگست 1935 کا الفضل اٹھائیں، اس کے صفحہ 7 اور 8 پر مرزا غلام، یہ وقت بچانے کے لیے میں نے کہا ڈسپلے کروں گا پھر ٹائم لگتا ہے، تو آگے بڑھتے ہیں تیزی سے، دیگر بھائیوں کو موقع ملنا چاہیے۔
وہ یہ کہ جو اس وقت کے سیکٹری تھے سید محمود کانگریس جو پارٹی ہے اس کے سیکریٹری تھے سید محمود صاحب, وہ قادیان آئے. انہوں نے آ کر کہا کہ پنڈت نہرو جب یورپ کے سفر سے واپس آئے تھے نا, تو انہوں نے اسٹیشن پر اترتے سب سے پہلی بات یہ کہی تھی کہ مجھے یورپ کے سفر سے یہ سبق ملا ہے, مجھے یہ سیکھ ملی ہے, اور میں نے یہ جانا ہے کہ اگر تم نے برطانوی حکومت کو کمزور کرنا ہے نا, تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ پہلے احمدی جماعت کو کمزور کرو. ہر شخص یہ خیال کرتا تھا کہ احمدی جماعت انگریزوں کی نمائندہ اور ان کی ایجنٹ ہے, ان کی پٹھو ہے. اب آپ مجھے بتائیں, نہرو تو مسلمان مولوی نہیں سی نا, اور نہرو تو مفتی نہیں تھا نا. اس بندے کو یہ بات سمجھ آ گئی جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ ازر من الشمس تھے, کہ آپ لوگ برطانوی گورنمنٹ کے ایجنٹ اور ٹاؤٹ اور ٹوڈی ہیں. یہ الفاظ یوز کیے ہیں بشیر الدین.